شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے یہ ان کا باب نمبر 56 ہے جو فتوحات مکیہ میں پورا ایک باب انہوں نے رقم کیا ہے جو وصیتوں سے متعلق ہے، ينتفع بها المرید السالک والواصل۔ تو بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے اس پورے باب میں ان وصیتوں کا ذکر کیا ہے جو کسی بھی سالک کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے راستے پر چل رہا ہو۔ تو ہم انہی میں سے چند باتیں آج پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمَظَالِمَ الْعِبَادِ، فرماتے ہیں لوگوں پر ظلم کرنے سے ہمیشہ اجتناب کرنا۔ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ یوم القیامہ، کیونکہ قیامت کے دن یہ ظلم کیا بن جائے گا؟ اندھیرا بن جائے گا۔ یعنی ہماری قبر میں اگر روشنی ہوتی ہے تو وہ نیک اعمال سے ہوتی ہے، اور اگر ہم اللہ نہ کرے کسی پر ظلم کر بیٹھیں تو یہ اللہ کے بندوں پر ظلم قیامت کے دن جو ہی ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو عالم برزخ سے ہمارے لیے ایک اندھیرا بن جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ بندوں پر ظلم کرنا یہ ہے ان تمنعہم حقوقہم التی اوجب اللہ علیک اداءہا الیہم۔ فرماتے ہیں کہ بندوں پر ظلم کرنا یہ ہے کہ وہ حقوق جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر واجب کیا ہے کہ تم ان کے وہ حقوق ادا کرو، تو انسان ان حقوق کی ادائی سے لوگوں کو منع کر دے۔ اب ظاہر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے کچھ حقوق ہم پر واجب کیے ہیں، تو جب ان حقوق کی ادائیگی میں ہم کوتاہی کرتے ہیں تو در حقیقت یہ ان بندوں پر ظلم کرنا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ کس طرح سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہم تو ظلم یہ سمجھ رہے تھے کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کا مال چھین لینا، تو انہوں نے تو ظلم کی تعریف ہی یہ کر دی کہ وَظُلْمُ الْعِبَادِ أَن تَمْنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ، کہ ان کو ان کے حقوق سے روک دیا جائے، منع کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا ہے کہ ہم ان کے حقوق ادا کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر آگے ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ أَطْلَعَكَ عَلَيْهِ إِلَّا لِتَدْفَعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ وَإِلَّا فَأَنْتَ مَسْئُولٌ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی پریشانی، کوئی مصیبت ہمیں دکھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت اور پریشانی ہمیں دکھائی ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیں، اس کی تکلیف کو اس سے دور کریں اور اس کی پریشانی کو ہم اس سے جدا کریں اور کوشش کریں کہ اس کا حق ہم ادا کر دیں۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر وہ حال دکھا دیا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی اس ضرورت کو پورا کر دیں۔ کہتے ہیں کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ يُرِيدُ مِنْكَ أَن تُعِينَهُ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ عِنْدَ مَنْ تَعْلَمْ أَنَّهُ يَسُدُّ خِلَّتَهُ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایک ایسی کیفیت میں ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر پاتا، تو اس وقت انسان کوئی اچھی بات کہہ سکتا ہے، زبان سے کوئی اچھی بات کہی جا سکتی ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْمَلْ، فرماتے ہیں کہ اگر تم اس پر عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم کیا ہے کہ تم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہو، اور اس دعا میں کیا ہوگا کہ تدعو لہو، اس کے لیے دعا کرو، وَلَا يَكُونُ هَذَا إِلَّا بَعْدَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ وَالْيَاسِ حَتَّى لَا يَبْقَى عِنْدَكَ إِلَّا الدُّعَاء۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب تم ساری محنتیں، ساری کاوشیں صرف کر چکو اور تمہارے پاس بالآخر دعا کے سوا کوئی چارہ نہ رہ سکے۔ تو لہٰذا اس وصیت میں شیخ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم بندوں پر ظلم کرنے سے اجتناب کریں۔ اور ظلم کیا ہے کہ وہ حقوق جو ہم پر واجب کر دیے گئے کہ ہم ان کے حقوق ادا کریں، تو اگر ہم ان حقوق کی درست طور پر ادائی نہیں کریں گے تو یہ ظلم ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی کی حالت پر مطلع فرما دیتا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حق کو
ادا کریں، اور وہ حق ہمیں، وہ بات ہمیں بتائی ہی اس لیے گئی ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں، اور اگر ہمارے پاس وہ کیفیت اور وہ حال نہ ہو کہ ہم ان کی مدد کر سکیں تو کم از کم ایک اچھی بات ان کے لیے کہی جا سکے، اور اگر ہم کچھ نہ بھی کر سکیں تو فلا اقل من دعوت تدعو له، تو کم از کم ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اور یہ دعا کا جو درجہ ہے یہ ساری کاوشیں مکمل کرنے کے بعد، لیکن ہماری جو مدد کی ابتدا ہوتی ہے وہ دعا سے ہوتی ہے، جبکہ شیخ فرما رہے ہیں کہ دعا تو اس درجے میں ہے جب انسان ساری محنت اور کاوشیں صرف کر چکا ہو۔ پھر ایک حدیث بھی آپ نے بیان فرمائی کہ یا عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کو حرام کر لیا، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اس ظلم کو اللہ نے بندوں کے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تو ایک دوسروں پر اے بندوں ظلم نہ کیا کرو، اے میرے بندوں تم میں سے ہر ایک شخص گمراہ ہے، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت عطا فرما دی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے اللہ کی طرف سے ہدایت عطا ہو گئی، تو مجھ سے ہدایت کی دعا کرتے رہو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت عطا کر دوں گا، یا عبادی کلکم جائع، اے میرے بندوں تم میں سے ہر ایک شخص بھوکا ہے، الا من اطعمتہ، سوائے اس کے جسے میں نے کھانا کھلا دیا، تو فرمایا کہ اے میرے بندوں مجھ سے کھانا طلب کیا کرو، اطعمکم، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کیا کھانے کی دعا بھی اللہ سے کی جائے گی؟ تو بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگا کرو، اور یہی وہ بات ہے جو ہم بار بار سورہ فاتحہ میں پڑھ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اب کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم غیر کے محتاج ہو گئے، تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ غیر کے سامنے پھیلانے سے اور غیر کی محتاجی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و مامون فرما دے۔ تو فرمایا یا عبادی کلکم عار، ہر شخص ننگا ہے، الا من کسوتہ، سوائے اس کے جسے اللہ نے لباس پہنا دیا، تو مجھ سے کپڑا مانگا کرو، مجھ سے کپڑوں کی دعا کیا کرو، تو اکسکم، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ یا عبادی انتم تخطئون باللیل والنہار، تم رات اور دن میں خطائیں کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں تمام تر گناہوں کو معاف فرماتا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، تو مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو جو پہلی وصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم بندوں پر ظلم نہ کریں، اور ظلم کی تعریف کیا ہے کہ جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کر دیے ہم بندوں کے وہ حقوق ادا کر دیں۔ تو حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہوگی تو یہ گویا کہ ظلم کرنے کے مترادف ہے، اور اگر ہم کسی کی تمام تر کاوش کے باوجود مدد نہ بھی کر سکیں تو کم از کم اس کے لیے دعا کر دیں یا کوئی اچھی بات کہہ دیں۔